1982 کے وسط میں اسرائیل نے جنرل ایرل شرون کی قیادت میں لبنان پر حملہ کیا تو امریکہ میں موجود ایک خاص اہم حلقے نے اس پر ناراضی ظاہر کی۔ یہ حملہ PLO کے لبنان پر مضبوط کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ولسن لبنان جانے کے لیے روانہ ہوا تو اس حملے کی بڑی مخالفت جاری تھی۔ چارلی جنگ زدہ علاقے کا 2 روز تک دورہ کرنے کے بعد یروشلم گیا۔ یہاں اس نے پریس کانفرنس میں ایرل شرون کے ایکشن کو درست قرار دیا۔ اس نے بتایا کہ میں جس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں وہاں 4 لاکھ گورے 1 لاکھ کالے رہتے ہیں، جبکہ وہاں یہودیوں کی تعداد محض چند سو ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اسرائیل اگر لبنانیوں کی آزادی کے لیے کام کرتا ہے تو ان کو اسرائیل کی کارروائیوں پر شکایت نہیں ہوگی۔ اب بھی ان کو کوئی شکایت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے گھر جل چکے ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ شیرون کو لبنان میں PLO کا مکمل صفایا کرنے دو، اس سے پہلے کہ دنیا میں اس پر وسیع پیمانے پر شور شرابہ شروع ہو جائے۔ گیلن چارلی کی اس تجویز پر خوشی سے اچھل پڑا۔ چارلی کے لبنان اور اسرائیل کے دورے کا روس نے نوٹس لیا۔ روس کے ڈیلی ایزویسٹیا نے اپنے کالم میں لکھا کہ امریکی کانگریس مین وار زون میں کیا کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسے یہاں یہودی آرگنائزیشن لائی تھی۔ چارلی کو روسی شکایت کا علم CIA کے ذریعے ہو گیا۔ CIA نے روسی اخبار کو مانیٹر کیا اور اس کی ایک کاپی چارلی کو بھیجی۔ یہ بھی چارلی کے لیے خوشی کا مقام تھا کہ وہ اسرائیل کے لیے جو کچھ کر رہا تھا منظر عام پر آ گیا۔ اس دورے کے دوران بھی اسرائیلی حکام نے چارلی ولسن سے درخواست کی کہ اس کی ایئر فورس کے لیے امریکہ فنڈز فراہم کرے، جس کے لیے $500 کروڑ کی ضرورت تھی۔ چارلی کچھ عرصے قبل افغانستان کے لیے فنڈز وصول کر چکا تھا۔ اب اس نے سکون کا سانس تب لیا جب اسرائیل کے لیے فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی حاصل کر لی۔ اب افغان جنگ کے معاملے پر پوری یہودی لابی اس کی پشت پر تھی۔ ڈاکٹر ڈوم ڈکلیئرز چارلی ڈیڈ۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا کنٹرول صدر کے ہاتھ میں سمجھا جاتا ہے۔ رونالڈ ریگن جیسے پاپولر صدر خارجہ پالیسی بغیر کسی چیلنج کے بڑے اچھے طریقے سے چلاتے رہے ہیں، لیکن 1985 میں ٹپ اونیل نے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر اہم وجوہات کے باعث 2 صدور کا فورن پالیسی پر کنٹرول منجمد کر کے رکھ دیا۔ اس سال اخبارات کا مطالعہ کرنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اونیل اور ڈیموکریٹس نے ایسا کیوں کیا۔ CIA اس دور میں نکاراگوا میں کانٹرا باغیوں کی پشت پر تھی۔ صدر ریگن نے اس معاملے پر کانگریس کا مشترکہ اجلاس بلانے کی اپیل کی۔ اس کے باوجود ڈیموکریٹس نے CIA کے اس آپریشن کے لیے تمام فنڈز بند کر دیے۔ اس دور میں جب CIA کانٹرا باغیوں کو فنڈز کی مد میں 1 پیسہ دینے کا اختیار نہ رکھتی تھی، چارلی ولسن نے افغانستان میں روس کے خلاف مجاہدین کی امداد کے لیے $5 ملین سالانہ کی امداد کا انتظام کر لیا۔ عملی اقدامات کرتے ہوئے چارلی ولسن نے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو یرغمال بنا کے رکھ دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ٹپ اونیل نے چارلی ولسن کو افغانستان میں آپریشن کا لائسنس دے رکھا تھا۔ ڈیموکریٹس اور ٹپ اونیل کے بلبوتے پر چارلی ولسن پس منظر میں رہ کر اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ ایسی پالیسی چلا رہا تھا جسے ٹیکنیکلی غیر قانونی سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت وائٹ ہاؤس مصر کے وزیر دفاع کے ساتھ ہتھیاروں کا معاہدہ ختم کر رہا تھا۔ اسرائیل کے ساتھ CIA کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کی بات ہو رہی تھی۔ تمام متنازع معاملات پر امریکہ اہم ترین اتحادی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ صلاح مشورے جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس دوران ایسا موقع بھی آیا جب لندن میں ایک ہوٹل کے باہر چارلی اسرائیل اور پاکستان کے وفود کو ایک دوسرے سے متعارف کروا رہا تھا۔ یہ چارلی کے ذاتی اقدامات تھے، جس سے بناوٹی دشمنی رکھنے والے 2 ممالک میں بیک چینل شروع ہو گیا۔ وفود کی اس ملاقات کے کافی عرصے بعد چارلی ولسن نے کہا کہ یہ میں ہی تھا جس نے دونوں ممالک کو اکٹھا کر کے دکھایا۔ یہ کام شاید کوئی دوسرا نہ کر سکتا تھا۔ چارلی ولسن کو اپنے کیے ہوئے اقدامات کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ پالیسی کے مطابق امریکی کانگریس میں غیر ملکی دورے کے دوران اگر میزبان ملک کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کرتا ہے تو وہاں تعینات ایک امریکی سفارتکار کا ملاقات میں موجود ہونا لازمی ہے۔ ان دنوں پاکستان میں ڈین ہینٹن امریکہ کے سفیر تھے۔ چارلی ولسن جتنی مرتبہ بھی پاکستان گیا، جنرل ضیاء الحق ان سے 1 to 1 ملاقات کرنے پر اصرار کرتے تھے۔ اس کو 2 پارٹنرز کے درمیان گفتگو کہا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں دونوں سازشیں اور گٹھ جوڑ کرنے کے حوالے سے ایک دوسرے کے معاون تھے۔ چارلی ولسن کی پاک آرمی کے لیے امریکہ کی طرف سے امداد جاری رکھنے کی کمٹمنٹ ضیاء الحق کے لیے پتھر پر لکیر کے مترادف تھی۔ اس حوالے سے چارلی سے زیادہ وعدوں پر عمل درآمد کے لیے کسی دوسرے امریکی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔
یہ دونوں آرمی ہاؤس ٹریننگ کرتے تھے، منصوبے بناتے، اور جب دونوں حساس معاملات پر بات چیت مکمل کر لیتے، ولسن اپنے سفیر کو باقی معاملات میں بیٹھنے کے لیے بلا لیتا تھا۔ اگرچہ یہ سازشی قسم کی پارٹنرشپ تھی، تاہم چارلی کے پاس سب کچھ کرنے کا اختیار تھا۔ اب اس میں ایوا کوٹس بھی شامل ہو چکا تھا۔ گیٹس نے اب اس کے دفتر آنے کو معمول بنا لیا تھا۔ وہ ہفتے میں 1 بار ضرور آتا اور کبھی کبھار 2 بار بھی آ جاتا تھا۔ البتہ فون پر دونوں میں مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ چارلی اپنے ریبن بلڈنگ کے دفتر میں بیٹھتا تھا۔ 25 فٹ اونچے کمرے کی ایک دیوار پر دنیا کا بہت بڑا نقشہ لگا تھا۔ اس موقع پر گیسٹ آدم کا یہ چارلی کے لیے بہت ہی بڑی مہم جوئی تھی۔ وہ CIA کے ساتھ مسلسل میٹنگوں میں مصروف رہا تھا۔ CIA کا ڈویژنل چیف گیسٹ اکیلا آیا تھا۔ اس کے پاس ایسی آپریشنل تفصیلات تھیں جس کے بارے میں سینیٹروں اور کانگریس مینوں کو بھی جاننے کی اجازت نہیں تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ در حقیقت یہ معلومات کو خفیہ رکھنے کا ایک تقاضا تھا۔ چارلی نے کیا کیا اس کا علم CIA کے دوسرے ایریا کے ڈویژنل چیف کو بھی نہیں تھا۔ چارلی نے بعد میں کہا تھا، ابتدائی دنوں میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی جاسوسی ناول کا بہت بڑا کردار ہوں۔ 1985 کے شروع تک چارلی نے کئی علاقوں کے خفیہ دورے کیے۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر جاتا، کسی دوسرے کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ واشنگٹن پوسٹ میں باب وڈورڈ نے اپنے آرٹیکل میں چارلی ولسن کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے اسے دی کیٹلسٹ کا خطاب دیا، جو ویتنام کے بعد سب سے بڑے خفیہ آپریشن کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا۔ ڈویژنل چیف گیسٹ اس کا امیج بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے چارلی کی CIA میں موجود ہونے آئے ہیں۔ وہ چارلی کی پرجوش بات بڑے خوشگوار موڈ اور ماحول میں سنتے تھے۔ چارلی ان کو اپنے میز پر پڑے اور لکن کا ماڈل دکھاتے ہوئے کہتا تھا کہ یہ ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہوگا جس سے روسی پائنڈز گرائے جا سکیں گے۔ کینیڈی سینٹر میں موج میلے کے لیے چارلی ولسن کو ہر سال ایک حسینہ کی ضرورت تھی۔ اس سال اس کی نظر سابق مس امریکہ جوڈی اینڈرسن پر پڑ گئی۔ یہی بیوٹی کوئین چارلی کے ساتھ لمبے عرصے تک رہی۔ وہ جتنی مرتبہ افغانستان وار کے حوالے سے اس علاقے میں آیا، وہ اس کے ساتھ تھی۔ جوڈی کو ولسن نے پاکستان کے دورے کے دوران صدر جنرل محمد ضیاء الحق سے بھی ملوایا تھا۔ چارلی انشنکو نامی خاتون کے ساتھ بھی دوسرے ممالک کے دورے کرتا رہا۔ وہ اس کے ساتھ فرانس گیا تو زیادہ شراب نوشی کے باعث اس کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر اس کو کئی ماہ تک فرانس رہنا پڑا۔ بالآخر امریکہ میں زیر علاج رہنا پڑا۔ پھر 8 ڈاکٹروں کے بورڈ نے اسے شراب نوشی سے منع کر دیا۔ چارلی ولسن ہر روز صبح ممبران کو ساتھ لے کر اپنے ریبن آفس سے کیپٹل چلا جاتا۔ یہاں سر بفلک گنبد نما عمارت میں داخل ہونے کے بعد نیچے کمرے میں داخل ہوتا۔ گیٹ میں داخلے سے لے کر کمرے کے اندر جانے تک سیکیورٹی گارڈ احترام سے کھڑے رہتے تھے۔ اس مخصوص کمرے میں چارلی اور اس کے ساتھ آئے ممبران کے علاوہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس حساس ترین کمرے میں CIA کی بریفنگ کے ساتھ ساتھ اسے نیشنل انٹیلیجنس کی کاپی فراہم کی جاتی تھی۔ چارلی واحد کانگریس مین تھا جسے افغانستان میں جاری روسیوں کے خلاف مجاہدین کی لڑائی اور روسیوں کی ہلاکتوں کے بارے میں لمحہ بلمحہ باخبر رکھا جاتا تھا۔ اس کمرے میں گیسٹ بریفنگ دیتا تھا۔ چارلی ہمیشہ بریفنگ کے دوران یہ ظاہر کرتا کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ وہ ایورا کوٹوس سے ایک ہی سوال کرتا جس سے ایورا کوٹوس کو جواب دینے سے چڑ تھی۔ وہ پوچھتا تھا، ایورا کوٹوس، تم نے افغانستان میں کتنے ہائنڈز مارے ہیں؟ جواب میں گیسٹ کہتا، چارلی اس میں ابھی وقت لگے گا۔ ایورا کوٹوس کو افغانستان جانا ہوگا تاکہ یہ مجاہدین کو سکھا سکے کہ نئے ہتھیار کیسے استعمال کرتے ہیں۔ چارلی کو ایورا کوٹوس پر پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ اسے خطرناک علاقے میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ 1985 کے آخر میں چارلی نے فیصلہ کیا کہ اسے افغانستان میں آپریشن کے لیے صرف CIA پر ہی تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایروپریشن نے اسے اہلیت دی ہے کہ وہ موقع کے مطابق ایریشن کرے۔ یہیں سے شنیبل سامنے آتا ہے۔ شنیبل چارلی ولسن کے لیے امریکہ افغان لابی کرتا تھا۔ اس دوران چارلی ولسن کو چند ہفتے ہسپتال میں گزارنا پڑے تو شنیبل اس کے مشن کو آگے بڑھاتا رہا۔ وان فارسٹ عام سا کانگریس مین تھا۔ شنیبل نے اسے چارلی سے ملانے کی کوشش کی۔ چارلی اسے ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ وہ افغانستان گیا تھا اور ویتنام جنگ کے دوران وہاں میڈیکل سٹاف کا ممبر تھا تو چارلی ولسن نے اس سے ملنے کی حامی بھر لی۔
امریکی حکومت نے اپنے کسی بھی ملازم پر افغان وار زون میں داخل ہونے کو ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ اس کے باوجود فارسٹ وہاں چلا گیا۔ اسے مجاہدین کے کاز سے دلچسپی اور مکمل اتفاق تھا۔ وہ کیتھولک مشن کے ساتھ پاکستان آیا تو افغانستان گیا تھا۔ اس وقت تک مجاہدین کو جدید ترین اور خطرناک اسلحہ فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ ACIA یا پینٹاگون کے کسی پروگرام سے آگاہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ویتنام کے تجربے کے پیش نظر اپنے طور پر پروگرام تشکیل دینا شروع کر دیا۔ فورسٹ کیتھولک مشن جونا نائٹس آف مالٹا کے ممبران پر مشتمل تھا۔ واشنگٹن میں ایک تقریب کے دوران فارسٹ کو بھی اس کا ممبر بنا دیا گیا تھا۔ نائٹس آف مالٹا میں دنیا کی بہت اہم مشنری شخصیات شامل تھیں۔ فارسٹ پاکستان سے واپسی پر روم گیا تو اس نے بڑے معززین سے ملاقاتیں کی۔ واشنگٹن پہنچنے پر اس نے روم فون کر کے کہا، مجھے یقین ہے کہ مفتی اعظم روم میرے بارے میں CIA کے ڈائریکٹر کیسی کو خط لکھیں گے کہ کیا افغانستان کے معاملے پر میری رائے نہیں لی جا سکتی۔ فارسٹ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی تیزی سے پیش رفت ہوگی۔ چند دن بعد وہ کیسی کے دفتر میں تھا۔ اب یہ ایک نائٹ کی دوسرے نائٹ سے ملاقات ہو رہی تھی۔ کیسی نے اس کی افغانستان پالیسی پر دلچسپی کا خیر مقدم کیا اور اسے CIA میں موجود ایک اچھے کیتھولک ایڈجکٹ سے ملا دیا۔ وہ CIA میں ایسوسیٹ ڈیپٹی ڈائریکٹر آف آپریشن تھا۔ اس نے فارسٹ کو پسند کیا اور اسے سنجیدگی سے لیا، لیکن اسے رائٹسٹ قرار دیا۔ تاہم اس نے آئیڈیاز کو پاکیزہ ضرور قرار دیا۔ اصل میں CIA میں فارسٹ جس سے بھی ملا اسے کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ اس کو ایورا کوٹوس نے بھی ملنے سے انکار کر دیا، لیکن شنیل کی سفارش سے وہ اب چارلی ولسن کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا چارلی نے اسے بہت پسند کیا۔ اس نے چارلی کو بتایا افغانستان پر واپسی سے اس نے بیوروکریسی کو چھان مارا، لیکن کہیں بھی مجاہدین کے لیے اعلیٰ معیار کے ہتھیاروں کی تیاری کی کوئی کوشش سامنے نہ آ سکی۔ CIA اور ملٹری میں بھی کمیونسٹ گوریلوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن میں نے پینٹاگون کے تکنیکی لینڈ وارفیئر زون میں ایک گروپ کا پتہ چلایا ہے جو ایسے خطرناک ہتھیار بنا سکتا ہے جن کو گدھے کی پشت پر رکھ کر ادھر ادھر لے جایا جا سکے اور روسیوں کو مارا جا سکے۔ ان کو صرف ایک موقع دینے کی ضرورت ہے، پھر وہ سب کچھ کر دکھائیں گے۔ وان فارسٹ کی واشنگٹن میں معمولی حیثیت تھی۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ پینٹاگون میں کسی سے بات کر سکے۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس کے مشورے پر ہتھیار بنانے کے لیے لاکھوں ڈالرز کے فنڈز فراہم کر دیے جائیں۔ چارلی ولسن اس کی تجاویز کا قائل ہو چکا تھا۔ اب ان خطرناک ہتھیاروں کی تیاری کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی۔ منظوری کے لیے کانگریس روٹین کی کارروائی کرتی تو اس کے لیے اسے کم از کم 3 سال درکار تھے۔ چارلی اس کے لیے شارٹ کٹ چاہتا تھا، لیکن یہ وزیر خارجہ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ چارلی کو معلوم ہوا کہ اس کی دوست جوائن نے ایک پارٹی کا اہتمام کر رکھا ہے جس میں وزیر دفاع وائن برگر مدعو تھے۔ چارلی کے ڈیموکریٹ ہونے کے باوجود کیپسر وائن برگر کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ دونوں اپروپریشن کی ڈیفنس سب کمیٹی میں شامل تھے۔ چارلی لبرل ڈیموکریٹ تھا۔ اس نے ریگن کے وسیع تر ہتھیاروں کی تیاری کے معاملے میں ہر مرتبہ حکومت کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔ ایسے ہی موقع پر چارلی نے وزیر خارجہ وائن برگر سے کہا تھا، مسٹر سیکرٹری، بہت سی چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا نہیں اور کچھ ایسی ہیں جن سے مجھے اتفاق نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ اہم ہیں تو میں ان تمام کی حمایت میں ووٹ دیتا ہوں۔ چارلی نے وائن برگر کے لیے جو کچھ کیا اب وہ کیش کرانے کا موقع تھا۔ ناشتے پر چارلی نے وزیر دفاع سے کہنا شروع کیا، مجھے $10 ملین دیے جائیں۔ پینٹاگون پر اس پروگرام کے حوالے سے کوئی پابندی نہ ہو، کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں، فیزیبلٹی رپورٹس جائیں، نہ ٹھیکیداری کے لیے نیلامی ہمارے پاس وقت ہونے کے برابر ہے۔ مجاہدین امریکہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، امریکہ کی خاطر مر رہے ہیں۔ وہ امریکہ کے بڑے دشمن کے خلاف امریکہ کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن حکومت میں ایسا کوئی نہیں جو مجاہدین کو جدید اور غیر روایتی اسلحے کی فراہمی کی کوشش کر رہا ہو۔ روپیہ پیسہ کوئی ایشو نہیں، یہ ایک جنگ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پینٹاگون کے اسلحہ بنانے کے ماہرین کو چھوٹے اور بڑے ہتھیار بنانے کے لیے آزاد چھوڑ دیں تاکہ یہ چند ہفتوں میں مجاہدین تک پہنچا دیے جائیں۔ آخر میں اجازت چاہوں گا کہ اس پروگرام پر مجھے کچھ کنٹرول بھی دیا جائے۔ چارلی کی بات ختم ہوئی تو وائن برگر نے پروگرام کی قانونی حیثیت پر تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ہاں کر دی اور چارلی کو مکمل حمایت کا یقین دلا دیا۔ اب چارلی کے لیے اپروپریشن کی سب کمیٹی سے اس پروگرام کی منظوری لینا کوئی چیلنج نہیں تھا۔ پہلے تو چارلی نے اس پروگرام پر CIA کے ذریعے عمل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ گسٹ اس پروگرام کو چلا سکے، لیکن ایورا کوٹوس ایسا نہیں چاہتا تھا۔ پھر چارلی نے لابی کرنا شروع کر دی
کہ مجاہدین کے لیے ہتھیار بنانے کا ٹھیکہ ZVI انجینئرز کو دیا جائے، تاہم چارلی ہارس کا کانٹریکٹ اسرائیل کو بھی ملنا چاہیے۔ ایوراکوٹوس مسلم جہاد میں اسرائیلی ہتھیاروں کی کسی بھی سطح پر فراہمی کو مناسب قرار نہیں دیتا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اس سے سعودی عرب کی ناراضی کا خدشہ تھا، جو اس پروگرام کے لیے آدھی رقم دیتا تھا۔ اگر یہ بات منظر عام پر آ گئی کہ CIA مجاہدین کو اسرائیل کے تیار کردہ ہتھیار فراہم کر رہا ہے، تو عالم اسلام کے سرگرم رہنما امریکہ کی حمایت سے دستکش ہو جائیں گے۔ ایوراکوٹوس کے اس سے بھی زیادہ تحفظات تھے جو وہ چارلی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باوجود ویپن اپ گریڈڈ پروگرام CIA کی بجائے پینٹاگون کے پاس چلا گیا۔ اس معاملے پر چارلی نے بھی زیادہ آواز نہ اٹھائی۔ چارلی نے کئی سال بعد کہا کہ پینٹاگون میں موجود یہ چھوٹے سائنسدان بیوروکریسی کی پابندیوں سے آزاد ہو کر بہت کچھ کر سکتے تھے۔ ہم نے ان کو تھوڑی سی رقم دی اور ان کو تمام قانونی بندشوں سے آزاد کر دیا۔ وہ جنونی قسم کے سائنسدان تھے۔ وہ آتشی اسلحہ بنانے سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کو کاغذی کارروائی، طریقہ کار کی پیچیدگیوں اور انتظار سے نفرت تھی۔ اس پروگرام کے اہم کرداروں میں برنارڈ اور اس کا بھائی تھا۔ وہ اپنے والد کے گیراج میں کام کرتے تھے۔ ان قلعی گر قسم کے کاریگروں کو اتنی رقم دے دی گئی تھی جس سے بمشکل ٹوائلٹ کی 600 سیٹیں خریدی جا سکتی ہیں۔ چارلی ولسن کی مہربانی کی وجہ سے ان کاریگروں نے دن رات ایک کر کے چند ہفتوں میں تباہ کن قسم کا اسلحہ تیار کر دیا۔ ان میں سے ایک کا نام سپینی مارٹر رکھا گیا۔ یہ آج کے دور کے لیزر گائیڈڈ میزائلوں کی مانند تھا۔ مجاہدین امریکن نیویگیشن سیارے کے ذریعے اسے ٹارگٹ تک پھینکنے پر قادر ہو چکے تھے۔ نشانے میں یہ چند انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ یہ جدید ترین ہتھیار ایسے لوگوں کے پاس تھا جن کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ٹوائلٹ کیا ہوتا ہے۔ بلٹ برنارڈ اسٹیشن چیف، جس کا بعد ازاں جنگ پر کافی کنٹرول تھا، اس کی حکمت عملی تھی کہ مجاہدین ہر 3 ماہ بعد دشمن کو خوفزدہ رکھنے کے لیے نیا تباہ کن ہتھیار دے دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آرمی کو یقین ہو جائے کہ مجاہدین کے پاس اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہتھیار آ سکتے ہیں۔ سپینی پہلی بار استعمال کیا گیا تو اس نے ریڈ آرمی کی پوری کمانڈو یعنی سٹپنائز کی کمپنی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور اس پوسٹ کا کمانڈر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ برنارڈ بڑا خوش تھا، بہت پرجوش تھا۔ اس کی سوچ تھی کہ ایسے لوگ جو ریڈ آرمی کو غلیل تیر کمان اور ہلکے ہتھیاروں سے مار رہے ہوں، ان کے پاس سیٹلائٹ مارٹر آ جائیں تو طاقتور ترین دشمن کو بے بس کر کے رکھ دیں گے۔ تباہ کن ہتھیار کو سپینی مارٹر نام صرف اس کی اصلیت کو چھپانے کے لیے دیا گیا، حالانکہ اس کا سپن سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اس میں استعمال ہونے والے زیادہ تر پرزے اسرائیل کے بنے ہوئے تھے۔ شنیبل اور فارسٹ اس اسلحہ پروگرام کا سرکاری طور پر کبھی حصہ نہیں رہے۔ تنظیمی چارٹر میں چارلی ولسن کا نام بھی کبھی نہیں لکھا گیا، لیکن اس پروگرام میں دونوں پوری طرح ملوث تھے۔ دونوں کی چارلی سے میٹنگ ہوتی تھی۔ کاریگروں کو یہی ہدایات دیتے تھے کہ کس قسم کا اسلحہ بنانا ہے۔ میٹنگ میں تینوں آنے والے تباہ کن اسلحے کی تیاری بارے بڑے دوستانہ ماحول میں بات کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے لیٹے ہوئے کہا، میں اس مجاہد کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنے گدھے پر یہ اسلحہ لاد کر چلانے کے لیے لے جا رہا ہو۔ چارلی ولسن مولوی یونس خالص کے سامنے اسپینش اسلحے کے بارے میں شیخی بگھار رہا تھا کہ سرخ داڑھی رکھنے والے افغان کمانڈر نے اسے کہا کہ روس نے افغانستان میں لاکھوں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، کیا مجاہدین کو ان سے بچانے کے لیے حفاظتی سوٹ فراہم نہیں کر سکتا؟ نہیں، چارلی نے جواب دیا اور ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ مجاہدین کے پاس جلد اس سے بھی جدید آلات ہوں گے۔ کسی پہاڑی چوٹی پر بیٹھ کر باریش مجاہد ایک آلے کے ذریعے میلوں دور روسی کمپاؤنڈ میں ہونے والی تمام نقل و حمل ویڈیو کیمرے سے دیکھ سکے گا اور اسے تباہ کر سکے گا۔ اسلحہ ساز ٹینکرز پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک فری لانس ٹینکرز نے ایک خطرناک ہتھیار بنا ڈالا۔ وہ ہتھیار چارلی کو دکھانے کے لیے لے جا رہا تھا کہ راستے میں خود بخود چل گیا، جس نے ایک گیس اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ یہ اسٹیشن کیپٹل کے قریب واقع تھا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا کہ اب سارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔